العالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بے عمل ہو دل، بے عمل ہو دل تو جذبات سے کیا ہوتا ہے. دھرتی اگر بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے. بے عمل ہو دل تو جذبات سے کیا ہوتا ہے. دھرتی اگر بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے. عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. گھومے نہ اگر چاک تو ساغر نہیں بنتے. گھومے نہ اگر چاک تو ساغر نہیں بنتے. تڑپے نہ اگر موج تو گوہر نہیں بنتے. ترشے نہ اگر سنگ تو پیکر نہیں بنتے. بھڑکے نہ اگر آگ تو اخگر نہیں بنتے. ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے. قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے. الٹ کر دیکھ کتاب حیات کے اوراق. الٹ کر دیکھ کتاب حیات کے اوراق. کوئی گھڑی بھی میری خوشگوار گزری ہے. میرے مخدوم و محتشم، میرے مربی و محسن، میرے استاد مکرم حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث عبدالرزاق صاحب صدیقی دامت برکات کو منا لیا. اللہ ہم کو میرے خضر عطا فرمائے. میرے عزیز محترم حضرت علامہ صاحبزادہ محمد ابو بکر صدیقی صاحب، میرے برادر محتشم حضرت علامہ تبریز چشتی صاحب، معزز علماء و مشائخ، مہمانان گرامی قدر،
پس پردہ عزت مآب مائیں بہنیں، حضرات گرامی، حضرت قبلہ مولانا محمد اکرم صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پوری زندگی بھیرا شریف سے لے کر کشمیر کالونی تک براستہ پدری پوری زندگی انہوں نے حضور کے دین کے نام پہ لٹائی، گن گن کے ایک ایک سانس انہوں نے حضور کے دین کے اوپر تج دیا، اور اس راہ میں یاد رکھیں، اس راہ کے راہی بظاہر خوشیاں کم پاتے ہیں۔ حضرت پیر نصیر الدین گولڈوی کہتے ہیں کہ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم۔ یہ پہلی منزل ہے، دھوپ زیادہ سائے کم، مگر اس پہ چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم۔ لوگ خوشیاں سمیٹ کے بھی دکھی رہتے ہیں، یہ دکھ لپیٹ کے بھی سکھی رہتے ہیں۔ اس لیے آزمائشیں ان کے ساتھ رہی، آزمائش کے سلسلے زنجیریں ان کے ساتھ رہے، لیکن ان کے لبوں کی مسکراہٹ نہ گئی۔ اس کو کہتے ہیں کانٹوں میں گھیرا گیا ہے پھول، کھول کنیا میں چیونٹے، کانٹوں میں گھیرا گیا ہے پھول، پھر بھی کھیل رہا ہے۔ جڑے ستے ہو سبحان اللہ۔ حضرت پیر نصیر الدین رحمت گولڈوی کہا کرتے تھے کہ خطیب اگر ہو نا بے سرہ تو عذاب ہے، سامعین بے سرے ہوں تو خانہ ہی خراب۔ پتہ نہیں اب آپ کا کیا جواب ہے؟ تو راجہ صاحب کرسیوں والے میری طرف تک ہے، تو کیا کہا؟ یہ میں کیا کہہ رہا تھا؟ تسی آکو تسی ٹھیک ہی کہہ رہے تھے۔ کانٹوں میں گھیرا گیا ہے پھول، پھر بھی کھل رہا ہے، عجب خوش مزاج۔ حضرت صدیق صاحب کی پوری عمر کانٹوں میں گھرے ہوئے ہی گزری، لیکن گزری بھی حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں نا کہ کنڈے سخت گلاباں والے دوروں ویکھ نہ ڈریے، کنڈے سخت گلاباں والے دوروں ویکھ نہ ڈریے، چوباں جھلیے رات چوائیے، پھول جھولی تد بھری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کانٹے چبھتے رہے، درد بڑھتے رہے، دریا دکھ کے چڑھتے رہے، عاشق مسکراتے رہے، آگے قدم بڑھاتے رہے، اور یہاں تک کہ منزل پہ تیری پہنچنا کچھ آسان نہ تھا، سرحد عقل سے گزرے تو یہاں تک پہنچے۔ یہ جو ابھی میں نے دیکھا کہ مجھے ابوبکر صاحب نے فرمایا بس پل پہ تھوڑی سی چڑھائی ہے، پھر تھوڑی سی اترائی ہے، اترائی سے پھر لہائی ہے، وہاں فقیروں نے جھونپڑی بنائی ہے، مجھے جھونپڑی تو کوئی نظر ہی نہیں آئی ہے۔ ادھر بھی کوٹھیاں، ادھر بھی کوٹھیاں، ادھر بھی ماشاءاللہ اتنی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی، بیچ میں فقیر کا ڈیرا ہے، لگتا ہے رحمتوں کا سارا یہیں پہ پھیرا۔ اس لیے میں نے کہا نا کچھ لوگ سکھ میں بھی دکھی لگتے ہیں، سارے منہ میں کوئی
کچھ لوگ دسمبر کا مہینہ ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ ہے، اتنا خوبصورت موسم ہے، کچھ لوگ سکھ میں دکھی اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو دکھ میں سکھی۔ اللہ پاک نے جس طرح حضرت صدیقی صاحب کو ویسے قد و قامت بخشی تھی، ان کی جو جسامت اور جو یہ والی جسامت اور قامت تھی وہ بھی بلند تھی، قدرت نے جو ان کو وہ والی قامت دی وہ اس سے بھی بلند تھی، اور اس کا وہ کہتے ہیں سامنے اظہار نہیں ہوتا، اب اظہار ہے، یہ ویسے نہیں ہو گیا پیار ہے، اس لیے کہ انہوں نے پوری عمر ایک لمحہ بھی انہوں نے، ان کے یہاں برادران بھی بیٹھے ہیں، کاروباری لوگ ہیں، کسی نے کوئی کاروبار کیا، کسی نے کوئی کاروبار کیا، انہوں نے یہی کاروبار کیا کہ کملی والے سے پیار کیا۔ اور میرے نبی کا، میرے نبی کے دین کا، میرے اللہ کا جو پیار ہوتا ہے، یہ جو پیار ہوتا ہے، اس میں کانٹے ضرور آتے ہیں، دکھ اس میں ضرور آتے ہیں، لیکن اس میں رسوائی نہیں ہے۔ ہر پیار کا نتیجہ رسوائی ہے، ہر محبت کا نتیجہ ذلت ہے، ہر پیار کا نتیجہ جوتے ہیں، لیکن یہ وہ پیار ہے اگر بلال کے گھر آتا ہے اس کو زنجیروں سے اٹھاتا ہے، نبی جنت میں بعد میں جاتا ہے، بلال پہلے نظر آتا ہے۔ اور سیال کوٹ کے حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال وہ کہتے ہیں اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے۔ یاد رکھیں ہر عشق بندے کو ذلیل کرتا ہے، ہر عشق رات کو، میری نوجوان نسل ادھر ہاتھ میں موبائل ہے اور حالت خراب ہے، یہ ایک عذاب ہے، لیکن ایک وہ بھی پیار ہے، پیار کرنے والوں کا بیڑا پار ہے، مر بھی جائیں تو ان کا اظہار ہے۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل اللہ کے رسول کا پیار ہے، یہ جو دین کا پیار ہے اس میں ابتدا بھی سکھ ہے، ابتدا بھی سکھ ہے، انتہا بھی سکھ ہے، بیچ میں ذرا دکھ ہے۔ یہ پکی بات آپ کو کر رہا ہوں، ابتدا بھی سکھ ہے، انتہا بھی سکھ ہے۔ یہ کام بالکل روزے کی طرح ہے، صبح سویرے سحری کھاتے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں، پھر سارا دن بھوک کے مزے، پانی ہے پی نہیں سکتے، کھانا ہے کھا نہیں سکتے، اور جائز رشتے کے قریب بھی جا نہیں سکتے، سارا دن پیاس بھوک میں بتایا، لیکن جب سورج نے منہ چھپایا پھر ویلا سکھ کا۔ بس زندگی دین والوں کی اسی طرح ہے، ابتدا بھی سکھ ہے، انتہا بھی۔ ابتدا تھی تو سامنے ضیاء الامت کا چہرہ تھا، یہ بھی سکھ ہے، پھر کئی سال رہے سامنے ان کا حسن و جمال ہے، یہ گھڑیاں بھی بڑی سکھ کی تھیں۔ میرے کتنے بھائی ہیں جو میرے ساتھ اس کام میں شریک تھے، اب بھی بیٹھے، بیچ میں تھوڑا سا دکھ آتا ہے، لیکن جو ان لمحوں کو دکھ والوں کو سکھ میں بتاتا ہے، اور یہ ہر بندہ خدا پہ آتا ہے۔ یاد رکھیں لوگ کہتے ہیں یوں کیا ہوتا یوں نہ کیا ہوتا،
اس طرح جیا ہوتا، مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ جتنے اللہ نے نبی بھجوائے، نبیوں پہ ایسے کڑے کڑے وقت آئے، یقتلون النبیین بغیر الحق۔ یہ وفا والوں کی تاریخ قرآن بتاتا ہے کہ اوکھا وقت اللہ کے یاروں پہ آتا ہے، مرداروں پہ کیا۔ کسی نے کہا تھا کہ اللہ کو ایک فقیر کہتا تھا، مولا نمرود اس تباہ ظالم کو 400 سال بیت گئے، سر کا درد بھی نہ ہوا، 4 صدیاں بیت گئی، باقی بیماری بڑی تو بڑی، سر میں درد نہ ہوا۔ اس نے کہا کیسی تیری یاری ہے، اس کے لیے تخت ہے، ہمارے لیے خواری ہے، ہمارا دکھ پیچھا نہیں چھوڑتے، وہ سکھ کی سیج پہ لیٹتا ہے، یہ کیسا تیرا پیار ہے۔ جواب آیا شکوے نہ کر، شکوے نہ کر، اس پلید کا سر میرے درد کے قابل ہی نہیں۔ کیا سمجھے؟ اس پلید کا سر میرا درد بھی نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے، یہ اسے ملتا ہے جو میرے قریب ہوتا ہے، زیادہ دکھ اسے ہوتا ہے جو میرا حبیب۔ اسی لیے کھڑی والا بابا کہتا ہے جنہ دکھاں وچ سونا راضی، سکھ انہاں تو وارے، دکھ قبول محمد بخش، شالا راضی رہیں پیار۔ منصور کا لاشا بغداد کے میدان میں پڑا تھا، نہ کفن تھا نہ دفن نہ جنازہ تھا، حضرت شاہ منصور کا جنازہ پڑا تھا اور ان کی آنکھیں نکال دی گئی تھیں، ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے حضرت منصور کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ہاتھ کاٹ دیے گئے، پاؤں کاٹ دیے گئے، ان کی آنکھیں نکال دی گئی۔ اب آپ سوچیں جس کی آنکھیں نکل گئی، جس کے ہاتھ کٹ گئے، جس کے پاؤں کٹ گئے، جس کی لاش، جس کا سر اب کاٹا گیا، اب اعلان ہوا 3 دن کے بعد اس کے بدن کو جلایا جائے، پھر راکھ اڑائی جائے، پھر دریائے دجلہ میں ڈالی جائے۔ جس کے لیے یہ کچھ ہو چکا ہے، پورے بغداد میں لاکھوں تماشائی آئے، لیکن نہ کسی نے ہاتھ اٹھایا، نہ دعا ہوئی، نہ جنازہ ہوا۔ پورے بغداد میں ایک پاگل تھا، نام تھا شبلی، نام تھا شبلی۔ شبلی آیا، آ کے لاش کے اوپر رویا، رو کے منصور کے لاشے کو کہا کہتا تھا ان نادانوں کی بستی میں باتیں نہ بتایا کر، کہتا تھا منہ نہ کھولا کر، یہاں باتیں نہ بولا کر، اے موتیوں کو ان جان ظالموں کے سامنے نہ ڈولا کر۔ خاصاں دی گل آماں اگے تے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں کے در۔ پہلے رو رو کے اسے بولا، پھر سر اٹھایا، شبلی نے اوپر منہ فرمایا، اوپر منہ کر کے کہا یاروں کے سر کٹواتے ہو، غداروں کو تخت پہ بٹھاتے ہو، حاکم بناتے ہو، یاروں کو خنجر کی دھار تلے کٹواتے ہو۔ یاروں وفاداروں کے لیے یہ ذلتیں ہیں، ان کمینوں کے لیے یہ عزتیں ہیں، پتہ نہیں کیسی تیری تقسیم ہے۔ روتا رہا، کہتا رہا، اور جو تھے میرے جیسے انہوں نے کہا اے پاگل صوفی،
اللہ کے گلے کرتا ہے. اس نے کہا گلا نہیں کر رہا، پوچھ رہا. کہا پوچھ تو رہا ہے پر وہ بول رہا ہے. بندہ بولے اس سے جو بولے، جڑا میری طرح نہ بولے بندوں کے نال کی بولے، کیوں میرے ڈھولے. کہا وہ بول رہا ہے. کہا تمہارے کان جو ہو گئے ڈورے، ہو گئے تم کانوں سے فارغ، تم نہیں سنتے. وہ نہ بولتا میں زبانی نہ کھولتا. کہا پھر تو نے جو بولا وہ کیا بولا؟ کہا اس نے مجھے بولا شبلی ہم یاروں کے گردن پہ یہ خنجر کی دھار بھول کے نہیں چلاتے، ہم یاروں کو ویسے نہیں پھڑکاتے، ہم ان کو عشق کی سولی پہ ویسے نہیں لاتے، ہم جان کے لاتے. ہم غداروں کو تخت دیتے ہیں، ہم نیچو کمینوں کو حکومتیں دیتے ہیں، ہم یاروں کو یہاں جان کے پھڑکاتے ہیں. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ صاف ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے جب سر کٹوائیں ذبے ہو جائیں پھر جھولی پھیلائیں، سر لے آئی ادا بدلا دے. سر لے آئی بدلا دے. فرمائی نہ دا پھر بدلا کیے. فرمایا بدلا وہی منگ دینے. آپ کو کی منگ دینے؟ وہ آدھے نے سر لے تے ذرا پردہ چوک دے سامنے آ، میں سجدہ کروں تب لطف ہے سجدہ کرنے کا. تو اور کہیں میں اور کہیں، تیرے نام کو سجدے کون کرے؟ کہا پہلا کام تو یہ ہوتا ہے جن سے امتحان لیتے ہیں، جن کی جان لیتے ہیں، ان کو کچھ ہم دیتے ہیں، ویسے نہیں ہم لیتے ہیں. کہا لیکن یہ بتا ان سے امتحان لے کے ان کو بھی کوئی سیج دے، کوئی سکھ دے، کوئی پھول دے. پر میں نہ ان کو یہیں رہنے دے. کہا بتا تو صحیح ان کے لیے دکھ، ان کے لیے سکھ، ان کے لیے خنجر، ان کے لیے تلوار، ان کے لیے یہ کیوں؟ جواب آیا شبلی بھولا تو بہت ہے. کہا میں بھولا پر تو بول ڈھولا، مجھے بتانا. کہا ایک بات بتا. سبحان اللہ. ایک بات بتا، کیا تیرے بغداد شہر میں کوئی متقی پرہیزگار مسلمان، خالی مسلمان نہیں، مسلمان متقی پرہیزگار، کسی بغداد کے مسلمان متقی پرہیزگار کسائی کے پھٹے پہ تو نے سور اور کتے ذبح ہوتے دیکھے ہیں؟ جھٹکا لگا شبلی کو. کہا مومن ہو، متقی ہو، کسائی ہو اور اس کے بھٹے پہ کتا ذبح ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا تیرے بغداد کے مسلمان کسائی کے پھٹے پہ کتا سور نہیں آ سکتا، تو میرے عشق کے پھٹے پہ نہ نمرود آئے گا، نہ فرعون آئے گا، نہ یزید آئے گا، یہاں شہید آئے گا. یہاں سور نہیں، یہاں محمد کا نور آئے گا. یہاں غدار نہیں، یہاں وفادار آئیں گے. اس لیے پتا چلا دنیا پوچھتی ہے جی قبلہ صدیقی صاحب یہ بھی ازمائش سے گزرے، اس سے گزرے، جیل میں گئے. میں نے کہا تو کہتا یوں کیا ہوتا، یوں کیا ہوتا، یوں جیا ہوتا، یوں جیا ہوتا. لیکن میں پوچھ سکتا ہوں ساری کائنات میں محبت خدا کو کس سے تھی؟ محبوب علی الاطلاق، ساری کائنات میں پاک، جن کا لقب شہ لولاک. ہر بندہ مومن کا
سینہ جن کے پیار میں چاک، 3 سال وہ بھی گزرے کہ سرکار قید میں تھے۔ وہ مکے کی بستی کو یاد کرو، 3 سال گزرے، ایک ایک دانے کو نبی کا گھرانہ ترستا تھا۔ کوئی جرم کیا تھا، کوئی غلطی کی تھی؟ نہیں، یہ راہ تھی۔ میرے رب نے بولا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ۔ اور یہ صرف میرے کریم کی کہانی نہیں ہے، جتنے ہیں یار جانی سب کی ہے یہی کہانی، سب کی ہے یہی کہانی۔ یہاں تک کہ یہ کہانی چلتی رہی، لیکن جنہوں نے عشق کا ایک قطرہ بھی سینے میں سمایا، عشق بڑھتا رہا، سوئے دار و رسن زخم کھاتا ہوا، مسکراتا ہوا۔ حضرت قبلہ صدیقی صاحب اس وقت وہ مجھے یاد ہے کہ وہ گھڑی دوستوں پہ قیامت کی تھی، لیکن آپ امتحان میں گھرے تھے، پیچھے وہ غدار تھے اور ناموس نبوت کے وہ قاتل تھے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ گھڑیاں مولانا عبدالستار خان نیازی 7 دن پتہ نہیں 8 راتیں موت کی کوٹڑی میں پڑے رہے ختم نبوت کے لیے۔ جس وقت داڑھی ہو گئی چٹی، پوچھنے لگے پوچھنے والے، علامہ نیازی صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ اور نیازی صاحب نے اپنی دبنگ آواز میں کہا 7 دن 8 راتیں۔ انہوں نے کہا واہ مولویاں دیاں باتیں، داڑھی چٹی ہو گئی تے بابے ہو رہی ہیں پہ آگے نادن میری عمریں 7 دن 8 راتیں، یہ ہوتی ہیں سچوں کی باتیں۔ آپ نے فرمایا عمر اتنی ہی ہے۔ انہاں آکھیا بابا جی سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا 7 دن 8 راتیں موت کی کالی کوٹھڑی میں جو بتائی ہے اسی کی سمجھ آئی ہے، باقی عمر گنوائی ہے، واقف کل خدائی ہے، پتہ نہیں سمجھ آئی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ حضور ضیاء الامت اکثر ایک فارسی کا شعر پڑھتے تھے جب ہمیں فارسی سمجھ نہیں آتی، آپ پڑھا کرتے تھے وقت معبود، وقت معبود کے بایار بسر شد۔ آپ کی پلکیں بھیگ جاتی تھی، لہجہ تھکا تھکا لگتا تھا، آپ کہا کرتے تھے وقت معبود کے بایار بسر شد۔ وقت صرف وہی ہے جو کوچہ یار میں گزر، وقت صرف وہی ہے جو کوچہ دلدار میں گزرا، وقت وہی ہے جو تیرے قدموں میں گزرا، باقی ضائع عمر گئی۔ اس لیے ذہن میں رکھیں صدیقی صاحب کی عمر تو ساری سبحان اللہ، لیکن وہ زندگی کے لمحے حاصل حیات ٹھہرے جس میں سائیں کی ملاقات ٹھہرے، اللہ کرے یہیں پہ بات ٹھہرے۔ ہر کسی کا عرس یوں نہیں منایا جاتا، لیکن وہ قابل تھے، وہ کہتے ہیں نا ہر وجود اس چادر کے قابل۔ ان کس کس آکے تو سارے پہن لیتے، نہیں سمجھ آئی، فٹ آوے نہ آوے، گوڑے کھاتے پہ کھاوے، ازال کو آکھی تو گھٹا مان دی جائے، خواہ مخواہ ہر کوئی ہر چادر کو، یہ جیسے القابات ہوتے ہیں حضرت العلام، عمدت المرام، خلاصت الکلام، نتیجہ نکلے دے بندہ بے لگا۔ ہر چادر ہر وجود پہ فٹ نہیں آتی، لیکن کچھ وجود ایسے ہوتے ہیں جن پہ ہر چادر فٹ آتی، اور یہ وجود ہوتے ہیں سونے۔ سونا بندہ کالا کپڑا پاوے تاں سونا،
چٹا پاوے تاں سونا، نیلا پاوے تاں سونا، تے جیڑا ہووے اونج رج کے کوجھا ہمیں جیڑا پاوے۔ اردو میں کہتے ہیں شب دیجور تاروں سے سنورتی ہے ابس شیدا۔ یہ کالی رات، شب دیجور کالی رات، شب دیجور تاروں سے یہ کالی رات اپنی چادر دے اتے ستارے ٹنگ لیندی ہے، سونی لگا۔ شب دیجور تاروں سے سنورتی ہے ابس شیدا، بری صورت کسی کو کب بھلی معلوم ہوتی۔ یہ جڑا چٹا دن نے نہ تارے نکلے کھلوتے تے نہ چاند، پھر بھی ویک سجان اور اگلے آنے دا دل کر دے میں پیچھے جا پاؤں، کیونکہ روشنی نور اتنا ہے۔ اس لیے جو سونا ہوتا ہے وہ سونا ہوتا ہے، اور سونا وہ سریکی میں کہتے ہیں بے رنگ چہرے رنگ دا بہویس پا لگ دے مٹھا، حسن ازل کرناز ول وچ ہر ہر ادا لگ دے مٹھا۔ سبحان اللہ۔ عاشق مٹھا یعقوب دا یوسف تو آکھاں میں کیا ہی جگ دے وچ کیرا کیرا لگ دے مٹھا، حسن ازل کرناز ول وچ ہر ہر ادا لگ دے مٹھا، یوسف مٹھا یعقوب دا عاشق سچے ایوب دا، مجنوں کو لیلا خوب دا کالا کتا لگ دے مٹھا۔ از عرض تا فوق السما از عرش تا تحت الثرا، دل برد سارے ملک دا ایک ایک ذرا لگ دے۔ اس لیے کہا تھا حضرت حسن بصری نے، صوفیاء کے بادشاہ نے فرمایا تھا کہ جو چادریں ہاتھیوں کے جسم کے لیے جھول بنائی جاتی ہے وہ چیونٹیوں کے وجود پہ فٹ۔ ایک کیڑی ہونا کہ میں نے ہاتھی علی جھول پواؤ تے ہووے بندہ چھٹا کیا کہ میں نے پورا سیر آکا، ہون تا جڑے چھٹا کیے نو آدھے میں پورا ٹن آکا کتو آکا تے ہون آکھنا پہنتا ہے تے زیادہ تر جڑے نقیب ہوں گے یہ شدے سچائی دے رقیب ہوں گے، انہاں او کچھ جھوٹ بولنا ہے، اس پوتھی نو کھولنا ہے، گاڑا نہیں ویسے نہ دیانا۔ اب جو کچھ حضرت نے میرے بارے میں فرمایا، اب بندہ ہو چھٹا کی آپ کہیں کہ یہ پورا ٹن بیٹھا ہے، وہ عذاب اچ پہ گیا، ان ٹن بانی نہیں سکتا، وہ شدہ چھٹا کی ہن پورا میری طرح تیل لاوے گا تے پورا نہیں آوے گا، تے لوگ آکھن گے اچھا ایسی اللہ اکبر۔ صدیقی صاحب کو اللہ نے جو وجود بخشا تھا، علمی وجود، روحانی وجود، اور پھر تعلق نسبت کا وجود، ہر چادر فٹ، فقیروں میں بیٹھ جائے فٹ، پیروں میں بیٹھ جائے فٹ، یاروں میں بیٹھ جائے فٹ، مدرسوں میں بیٹھ جائے فٹ، وہ کوچہ دلدار میں بیٹھ جائے فٹ، کوچہ یار میں بیٹھ جائے فٹ، یہ وجود تھوڑے ہوئے۔ اس لیے میں نے کہا آزمائش آتی ہے لوگوں کی زبان کھول، بندہ ہو جائے نا بیمار تو کئی کہتے ہیں مولوی محمد یار کہتے ہیں وہ پتہ نہیں کیڑا شدے گناہ کیتا، کیڑے گناہ نو پڑے آ گیا، یہ بیمار ہے۔ حضرت عبدالواحد زید رحمت اللہ علیہ یہ ہمارے پیروں کے پیروں کے پیروں کے او سپر پیر، سارے چشت اہل بہشت انبر سرشت، وہ بھٹا یہ خشت، وہ سمندر، یہ چھوٹے چھوٹے قطرے، اتنا بڑا فقیر 30 سال تک ہوا فالج، گیند کی طرح پڑے، گیند کی طرح پڑے رہتے 30 سال، یہ حال، لیکن نظروں کا کمال، 30 سال ہل نہیں سکتا بندہ، اٹھائے یوں ڈالے، آنکھوں میں یہ کمال کہ کوڑ کا مریض آتا نگاہ ڈالتے مرد ختم۔ ابو بکر انہیں آکر سونا کرم فرما، لوگوں کے لیے یہ کمال ہے اپنا، یہ حال ہے کچھ اپنے واسطے بھی مانگ، رو کے آکے آگئے ہو تنگ، شکر ہے تسی مسکرائے، وہ مسکرائے تو جان سی کلیوں میں پڑ گئی۔
کہا آ گئے ہو تنگ تا آدے ہو میں بدلا رنگ تے حضرت خواجہ عبدالواحد زید رحمت اللہ علیہ آپ نے رو کے کہا کہ تنگ آ گئے ہیں تھک گئے ہیں کرم فرما نماز کے ویلے تھوڑی سی چھٹی عطا فرما اتنا فرمانا تھا فالج وجود پہ طاری رہتا ادھر ہوتی اذان ادھر کھل جاتی جان خود اٹھتے وضو بناتے نماز ادا فرماتے ادھر السلام علیکم فرماتے پھر فالج پھر گیر کی طرح پڑے ہوتے لیکن جب سکھی ہو جاتے صحت مند ہو جاتے راج کے آنسو بہاتے جب فالج ہو جاتا مسکراتے خواجہ غلام فرید کہتے ریت فرید دی پٹھڑی ساری سارے کم پٹھے وہ جیڑے ویلے ہسن دا ویلا روندے ہوں تے جرون دے ویلے پٹھے سارے کام ریت فرید دی پٹھڑی ساری رہندا سوم صلاتوں آری رنتی مشرب ہے مشہور انہوں نے کہا سنا جب رونے کا وقت ہوتا ہے ہنستے ہو ہنسنے کا وقت ہوتا ہے روتے ہو یہ کیا ہے رو کے کہا تم نے ظلم کمایا کہا ہم نے اچھا مشورہ دیا چلو کچھ دیر کے لیے جسم کھل جاتا ہے آپ اٹھتے ہو سجدے کرتے ہو وضو فرماتے ہو آپ نے فرمایا ظالم ہو تم نے مجھ سے ایک نعمت چھینی دعا کروا کے اپنے لیے کہا وہ کیا فرمایا جب میں مفلوج ہو کے گرتا ہوں بیمار ہو جاتا ہوں پل پل یار قاصد بھجواتا ہے اور پوچھتا ہے کیفا تاجدوں کا سنا کی حال ہے یہ چس کوئی لے سکتا ہے کہ بیمار ہوئے سینہ میں یار ہوئے کوئی یہ چس لے سکتا ہے کہ سونا پہ کے پوچھدا ہوئے سر چکے گودی چپاوے بیمار دا تے سینے تے ہاتھ لاوے آکے سنا کیا وہ آکے گا خدایا وقت اتھے ہی روک جائے جندڑی اتھے ہی روک جائے اور نعرہ لاوے کہ اے مر گئے نا کہاں تو کہاں جا کے مر گئے اردو کا ایک شعر ہے چھوٹا سا وہ کہتے ہیں کہ اس نے پوچھا جناب کیسے ہو اس نے پوچھا جناب کیسے ہو اس خوشی کا حساب کیسے اس نے پوچھا کہا جب میں بیمار ہو کے بے بس ہو کے پڑ جاتا ہوں وہ پوچھتا ہے کیفا تاجدوں کا کی حال ہے کیسے ہو کہا پھر دل کرتا ہے بیماری بڑھتی جائے یہ لہر چڑھتی جائے یار پوچھتا رہے کیسے ہو لیکن جب میں ٹھیک ہو جاتا ہوں وہ نظریں پھیر لیتا ہوں اب تم بتاؤ بیماری اچھی کہ صحت اچھی جنہ دکھاں وچ سونا راضی سکھوں نہ تو مارے دکھ قبول محمد بخشا یہ یار آکے بندہ مردہ بھی پیا ہوگے نا حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ جنگ احد کے اندر جسم پہ اتنے کچوکے لگے بے خود ہو کے ویرانے میں جا گرے اب لاش مل نہیں رہی تھی سرکار نے کہا محمد بن مسلمہ جی آقا میرے یار سعد بن ربیع کے لاشے کو ڈھونڈ آقا جاؤں کچھ بولوں پر میں ڈھونڈتا اگر لاشا نہ ملے سعد تو دور سے کہنا سعد حضور سلام کہتے ہیں جس حال میں ہوگا بولے گا اسے کہنا سرکار سلام کہتے ہیں محمد بن مسلمہ کہتے ہیں ڈھونڈتا آیا آخری رمق تھی جان لبوں پہ تھی سعد بن ربیع کے میں نے پہلے آوازیں دی کچھ نہ بولا بے خود بے سد زخم سے چور پڑا تھا میں نے دی نہ صدا میں نے کہا سرکار نے سلام بولا تو مرتے زور لگا کے صدا دی کہا کچھ بولا بھی تھا یار نے کچھ بولا بھی تھا
کہا کہہ رہے تھے حضور کیفا تاجدوں کا کی حال پوچھ رہے تھے، اب جب کان میں یہ آواز پڑی کہا شکر ہے کہ تو نے پوچھا تو ہے کیسے ہو. کہا لجپالا میں جا رہا میری زندگی کی آخری ہچکی ہے لیکن شکر ہے تیرا سلام. اور سلام کے جواب میں کہا میرے کریم سے کہنا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے حق رسالت ادا کر جو کسی نبی کو امت عرض کر سکتی تھی. ہمارا آپ کو سلام، لیکن شکر ہے ہم مر رہے ہیں تیرے لبوں پہ ہمارا نام آیا ہے. اس لیے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، جب سر نے ساتھ چھوڑا سجدے کیے نظر. سرائکی زبان میں کہتے ہیں آج قاصد یار دی خبر سنا. استاد صاحب آئے ہیں بھیرا شریف سے آئے ہیں. اب یہاں جو عاشق ہیں بھیرا شریف والوں کے، وہ پوچھیں سرکار کتوں آئے آپ آکھن وہ سائیاں کو لوں کہ ادو عاشق آکھن کوئی ساڑی بھی گل بات ہوئی سی تے جے آپ آکھ شٹن گلن تھوڑی ہوں دیا رہی ہیں. اے اتھے بے کے بھی عید منا ورگے کہ اساں اتھے ساڑا ذکر مجھ سے میرا ذکر اچھا جو تیری محفل میں ہے. اس کو سرائکی میں کہتے ہیں آج قاصد یار دی خبر سنا کئی گال میری بھی چولی ہس. آج قاصد یار دی خبر سنا کئی گال میری بھی چولی ہس. انہیں آکھا ہس جو نال ملے ساں یاد اے کملی بھولی ہس. میرے درد دے دفتر وچوں کوئی رحم دی سطر بھی کھولی ہس. دلچسپ دسا ناراض چھپا کوئی بولی ملن دی بولی ہس. یہ دکھ کی گھڑیاں انبیاء پہ بھی آئیں، یہ دکھ کی گھڑیاں صحابہ پہ آئیں، اور یہ بظاہر دکھ کی گھڑیاں ائمہ پہ آئیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دنیا جانتی ہے اماموں کا امام، لیکن اٹھا کر ظالموں نے جیل میں ڈالا. جنازہ جیل سے اٹھا ہے. حضرت امام مالک کو چہرہ کا رنگ بدلا گیا، اس لباس اتارا گیا، اور جو ہوا وہ لفظ میں زبان پہ لا نہیں سکتا، سواری پہ چڑھایا گیا. جس امام دارالہجرت کا امام جس کو شہنشاہ سلوٹ کرتے تھے، آج ایک ہی محبت کا جرم تھا جو نبی کی آل سے تھا، پورے مدینے میں پھرایا گیا اور کہا گیا کہ بول اپنے آپ کے لیے، نادے علی نفسک، بول کہ تو کون ہے. آپ اسی سواری پہ تھے، آپ کہتے تھے آنا مالک. میں شرمندہ نہیں ہوں، میں مالک ہوں. اور پھر کہا من عرفنی فقد عرفنی، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا میرا نام یہ ہے. اور پھر کہا فرمایا طلاق المکرہ لیس بشیء، فرمایا فتویٰ میرا وہی ہے آج بھی جو کل تھا. میں نہ شاہوں سے گھبرایا ہوں نہ میں لوٹ کے پیچھے آیا ہوں، کیونکہ میں حق والوں کا سایہ ہوں، میں انس کا جایا ہوں، میں رسول کے دین کا سرمایہ لایا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اس راہ پہ آنے والے، اس راہ کے راہی اللہ کرے خوش رہیں، سلامت رہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، مگر اس پہ چلنے والے خوش ہی رہے، پچھتائے کم. اور اب آپ خود سوچیں جو آیت میں نے پڑھی تھی کہ بندے کا آخری ویلا آوے اور حضرت اسرائیل ہاتھ بڑھاوے، کان میں آواز آوے ہاتھ نہ لاویں. انہیں آکھا سارے انہوں تے لایا، انہیں آکھا او ہور تے اے ہور، فرق رکھ کتھے جہلم تے کتھے لاہور. فرق رکھ. انہیں آکھا اے کون نے؟ فرمایا اے سارے یار، اساں انہاں نال کر دیاں پیار، اگے نہ کری ہن تکرار.
علامہ اقبال آتے ہیں فرشتہ موت کا کو چھوتا ہے بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے مگر دور رہتا۔ یہ نکتہ سیکھا میں نے بوالحسن سے، روح مرتی نہیں مر کے بدن سے، پوچھ جا کے کوئی حضرت ابوالحسن سے۔ یہ نصیب والے ہوتے ہیں کہ کان میں آواز پڑے ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، او مطمئن جان ہن اسی میزبان تے تُویں ساڈا مہمان، ہن کڈن لگیاں تیری جان چھڈ دے پرایا جہان، اسی تیرے میزبان تو ساڈا مہمان، ارجعی واپس آ جا، او پردیسیا چھڈ پردیس، لوٹ کے آ جا اپنے دیس۔ وہ جان والا ذرا گھبران لگا، انہیں آکھا تھے اتنی بھری اپنا محفل یار نے بیلی نے حویلی سہیلی نے تے اتھے کلا جاواں، آواز آئی کلا کتھے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، اتھے تے تیرے جڑے یار نے ایک کنارے تک تینوں لے جاواں گے مدنی پیارے تک۔ جڑے انج جاون لوگ عرس نہ مناون تے کی بناون۔ آج اے عرس دی محفل اللہ پاک قبول فرماوے۔ مجھے جو وقت دیا گیا تھا اس میں 1 منٹ باقی ہے، اور کہتے ہیں اذاں پیش بس ان کے گویند بس، اس تو پہلے کر دے ہو بس، کہ سٹے سیکٹری صاحب پٹے نو ہاتھ لاوے آگے بس، باقی روے چاس تے بندہ کر جاوے بس۔ وآخر دعوانا ساتھ گرامی، صدیقی صاحب کی خدمات کا اعتراف آپ نے قاضی صاحب سے سنا۔ میں وہاں سے چلا تو میں نے کہا لازماً مجھے بھی کچھ کہنا ہوگا، تو میں نے سوچا کیا کروں۔ میں اللہ کے محبوب کا ایک ارشاد آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دعا کریں اللہ مجھے بھی حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً میرے نوجوان بھائی عزیز انہیں دعوت دوں گا اللہ کے اس محبوب کے ارشاد میں غور کریں۔ صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ حیا کیا کرو۔ صحابہ کا مجمع ہے، حضور نے فرمایا میرے صحابہ حیا کیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ ہم حیا کرتے ہیں اور اللہ کے اس احسان پر اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ فرمایا میرے صحابہ یہ حیا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ حیا نہیں ہے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر آپ ارشاد فرمائیں حیا کسے کہتے ہیں؟ غور سے سنیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ حیا یہ ہے کہ آپ اپنے سر کی حفاظت کریں، اور سر کے ساتھ اللہ نے جو اعضاء لگائے ہیں ان کی حفاظت کریں۔ حیا کیا ہے؟ سر کی حفاظت کریں۔ سر کی حفاظت کیا ہے؟ تکبر نہ آئے۔ سر کی حفاظت کیا ہے؟ ریا کا سجدہ نہ ہو، کہ سجدہ تو آپ کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں لیکن اس میں ریا نہ ہو۔ سر کے اندر جو اللہ نے آپ کو ایک طاقت عطا فرمائی ہے جس کے ساتھ انسان کا سارا وجود چل رہا ہے، دماغ، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو۔ اس کے بعد اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، اور آنکھ سب سے بڑا فتنہ ہے آج، پہلے بھی آج فتنہ تھا، آج بھی فتنہ ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا حیا یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، جدھر اللہ اجازت دیتا ہے ادھر دیکھو، جدھر سے اللہ منع فرماتا ہے ادھر مت دیکھو۔ لمبا واقعہ ہے، حضرت فضالہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب اسلام قبول کیا تو میں جب واپس جا رہا تھا، جس گلی سے میں گزر رہا تھا تو وہاں ایک عورت کے ساتھ میرے تعلقات تھے، میں اس گلی سے گزر گیا، اس نے پیچھے سے مجھے کہا فضالہ آج تجھے کیا ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ آج میں نے رخ مصطفیٰ کو ایمان کے ساتھ دیکھا۔ گویا ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جب انسان اسلام لاتا ہے، مومن بنتا ہے، تو اس کی آنکھوں میں حیا آ جاتا ہے، اس کی آنکھیں بے لگام نہیں رہتی، ان کے اوپر ایک رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اس کے بعد زبان ہے،
آج جتنے فتنے زبان کے ہیں اتنا فتنہ کسی کا نہیں ہے. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو, اپنی زبان کو غیبت سے بچاؤ, اپنی زبان کو جھوٹ سے بچاؤ, لوگوں پر تہمت لگانے سے بچاؤ. اور تیسری چوتھی چیز کان ہے, کانوں کی حفاظت کرو. کان صرف اس لیے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنیں, مظلوم لوگوں کی فریاد سن کر ان کی مدد کریں. تو حضور نے پہلے فرمایا سر کی حفاظت کرو وما ہوا, اور دوسرا فرمایا وَأَن تَحْفَظَ بَطْنَكَ, اور تو حفاظت کرے اپنے پیٹ کی اور جو اس کے ارد گرد ہے. پیٹ کے ارد کیا ہے؟ ہاتھ ہیں. ہاتھ اللہ نے عطا فرمائے, یہ اللہ کی نعمت ہے, انہیں ان چیزوں میں استعمال کرو جس کی رب نے اجازت دی ہے. پاؤں اس کے ساتھ ہیں, پاؤں اس طرف اٹھیں جس سے اللہ راضی ہو. دل ہے, دل اللہ کا گھر ہے. حضور فرماتے ہیں نا کہ انسان کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا انسان صحیح ہو جاتا ہے, اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا انسان بگڑ جاتا ہے. الا وہی القلب, وہ کیا ہے؟ دل ہے. اگر دل پاک ہوگا, اور یہ بھی یاد رکھیں دل اس وقت پاک ہوتا ہے جب نگاہ پاک ہوتی ہے. نگاہ ہے پاک تو پاک ہے دل, کیونکہ حق نے کیا ہے اس کو اس طرف. تو جب دل پاک اسی وقت ہوگا اے میرے عزیز نوجوانوں, یہ جوانیاں ختم ہو جائیں گی, یہ جو حسن ہے اور یہ طاقت ختم ہو جائے گی. موت ہر ایک کو بلا رہی ہے. اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا پیٹ کی حفاظت کرو, پیٹ کو حرام سے بچاؤ. جب انسان گناہگار ہوتا ہے, قبر میں جاتا ہے, پتہ ہے سب سے پہلے کہاں کیڑے پڑتے ہیں؟ پہلے آنکھ میں, پھر اس کے بعد منہ میں آتے ہیں, اس کے بعد پھر پیٹ کو کھاتے ہیں. شرمگاہ کی حفاظت کرو. اور آگے حضور نے فرمایا ان تتذکر الموت والبلا, کہ تو موت کو یاد رکھ اور اپنے بوسیدہ ہونے کو یاد رکھ. آج ہم موت بھول گئے ہیں, کوئی کسی کو خیال ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے. کتنے حادثات پریشان کن حالات دیکھتے ہیں, لیکن ویسے کچھ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ حیا یہ بھی ہے کہ اپنی موت کو یاد رکھو. بلا کہتے ہیں عربی میں بوسیدہ ہونا. جس طرح کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے تو انسان قبر میں جاتا ہے, انسان بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے. گوشت کیڑے کھا جاتے ہیں, ہڈیاں خالی رہ جاتی ہیں, ہر جوڑ الگ ہو جاتا ہے. اور آخر میں فرمایا ومن اراد الاخرۃ ترک زینت الدنیا, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے آخرت کا ارادہ کیا اس نے دنیا کی زینت کو ترک کر دیا. تو حضور فرماتے ہیں اگر یہ کرو گے تو حیا ہوگا, یہ کرو گے تو حیا ہوگا. تو پہلی چیز کیا ہے میرے بھائیوں, میرے عزیز بچوں, سر کی حفاظت کریں, اور سر کے ساتھ جو اعضاء لگی ہوئی ہیں آنکھوں کی حفاظت کریں, زبان کی حفاظت کریں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو سر کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے صرف زبان سے جو انہوں نے کاٹا ہے. اللہ کریم قرآن کریم فرماتا ہے کہ میں نے ایک سخت نگہبان مقرر کر رکھا ہے, جو تمہاری زبان سے نکل رہا ہے اسے وہ تعریف فرما رہا ہے, لکھ رہا ہے. سچ میں خوشی میں بولے, غم میں بولے, جس طرح بولیں گے اللہ کریم سب کچھ لکھ رہا ہے. تو آپ آج اس ایک نورانی محفل میں حاضر ہوئے ہیں, اللہ کے اس محبوب کے اس ارشاد کو یاد رکھیں, اپنے گھروں میں جا کر سوچیں کہ حضور نے فرمایا حیا کیا ہے. سر کی حفاظت کرو, اور سر کے ساتھ جتنے اعضاء لگے ہیں ان کی حفاظت کرو, اور اپنے پیٹ کی حفاظت کرو, اور پیٹ کے ساتھ جتنے اعضاء لگے ہیں ان کی حفاظت کرو. موت کو یاد رکھا کرو, قبر میں بوسیدہ ہونے کو یاد رکھو, اور جو انسان آخرت کا ارادہ کرتا ہے دنیا کی زینت کو ترک کر دیتا ہے. اللہ کریم مولانا اکرم صاحب یہ بات کروڑا رحمت نازل فرمائے, ان کو صاحبزادے کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے نا, جو بھی نیک عمل کرتا ہے, اسلام نے عموم فرما دیا, یہاں کسی خاندان, کسی نسل, کسی علاقے کی کوئی قید نہیں ہے. ماننا میرا جس نے بھی عمل کیا وہ مومن, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, یہی حیات طیبہ ہے جو اللہ عطا فرماتا ہے. کیونکہ پہلے زندگی تو ہمارے پاس ہے, وہ حیات طیبہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اللہ کریم ان کے چرچے کرواتا رہتا ہے لوگوں سے, اور ان کا ذکر ہوتا رہتا ہے. اللہ کریم ہمیں
نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نفس اور شیطان کی شر سے محفوظ فرمائے۔ اور میں اپنے عزیزم کے لیے ایک ہی بات کروں گا، بیٹا ریا سے بچنا، اللہ کریم کی بارگاہ میں ہر وقت یہی دعا کرنا، یا اللہ میں جو قدم اٹھا رہا ہوں، جو بول رہا ہوں، صرف تیری رضا کے لیے، تیری رضا کے لیے، تیری رضا کے لیے، کیونکہ ریا کو حضور نے شرک اصغر قرار دیا ہے۔ اور قیامت میں سب سے پہلے کافر کو نہیں ڈالا جائے گا، مشرک کو نہیں ڈالا جائے گا، نمرود اور فرعون کو نہیں ڈالا جائے گا، سب سے پہلے 3 ریاکار، ایک عالم، دوسرا شہید اور تیسرا سخی، جنہوں نے اپنے سارے عمل لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیے، انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ران پر اپنا 10 اقتص پیرا فرمایا، ابو ہریرہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے جہنم کی آگ کو سلگایا جائے گا۔ جس طرح مائیں گھر میں آگ جلا دی ہیں نا، پہلے دن کے استعمال کرتی ہیں، فرمایا ابو ہریرہ یہ لوگ، تو یہ ریا بہت برا عمل ہے، ریا انسان کے سارے عمل برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کریم سے ہر وقت دعا کیا کرو، یا اللہ ہمیں ریا سے بچانا، ہمیں دکھلاوے سے بچانا، ہم جو بھی کام کریں تو تیری رضا کے لیے اور تیری خوشنودی کے لیے، وما علینا الا البلاغ۔